الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس وقت ہمارے بزرگوں نے ایبسلیوٹلی یس کہہ دیا ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ اس وقت انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اسی لیے پاکستان بن گیا۔ ذرا قربانی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیجیے اور میرے فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین کرام، پہلے تو اللہ کا کروڑا بار شکر ادا کیجیے، اپنے پالن ہار کا شکر ادا کیجیے کہ آج پاکستان کی سرزمین پر آزادی کا 75واں سورج طلوع ہو گیا، جس کی کرنیں میرے آپ کے آزاد وطن کو روشن کر رہی ہیں، جس کی کرنیں میرے آپ کے آزاد آنگن کو روشن کر رہی ہیں اور جس کی کرنیں میرے آپ کے تصور آزادی کو جلا بخش رہی ہیں۔ شکر ادا کیجیے اپنے مالک و مختار کا کہ آج میرا آپ کا پاکستان 75 برس کا ہو گیا، وہ پاکستان جس کی آزاد مٹی کی بھینی بھینی خوشبو میرے آپ کی روح کو تر و تازہ کر رہی ہے۔ اور شکر ادا کیجیے اس رب ذوالجلال کا کہ آج میری آپ کی عبادت گاہیں مکمل طور پہ آزاد ہیں، آج میرے آپ کے سجدے آزاد ہیں، آج میری آپ کی سانسیں آزاد ہیں اور آج میری آپ کی زندگیاں مکمل طور پہ آزاد ہیں۔ لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ آزادی ہمیں ملی کیسے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ آزادی کیا کسی نے ہمیں خیرات میں تو نہیں دی؟ یا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ آزادی ہم نے کسی سے بھیک مانگ کے تو حاصل نہیں کی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمارے اجداد نے اس کی بھرپور قیمت ادا کی ہے، جس کا تصور بھی محال ہے۔ ایسی قیمت ادا کی، یعنی روح کانپتی ہے ان قیمتوں کے بارے میں پڑھ کر اور سن کر، جب ہم پڑھتے ہیں کہ صاحب اتنی قیمتیں ہمارے بزرگوں نے عطا کی ہیں۔ یقیناً اتنی قیمتیں ہمارے بزرگوں نے ادا کی ہیں، اور آج بھی آئی ایم ایف کی غلامی، اور مجھے کہنے دیجیے معذرت کے ساتھ، بین الاقوامی طاقتوں کو سلامی کی صورت میں ہم معاشی طور پر بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم معاشرتی طور پر بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم سیاسی طور پر بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، ہم سماجی طور پر بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، اور ہم مذہبی حوالے سے بھی قیمت ادا کر رہے ہیں، بلکہ ہر سطح پر آج ہم قیمت چکا رہے ہیں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا یوں سمجھ لیجیے آرڈر نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو قیمت تو آج تک ہم ادا کر رہے ہیں، اور وہی بات ہے، یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس وقت جسم تو آزاد ہو گئے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جو سوچیں ہماری، وہ آج تک ہماری اسی انداز سے فرنگیوں کی غلام ہیں۔ بات یہ ہے دوستوں کہ آزادی تو حقیقتاً وہ سمجھے تھے، اب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں میں ذرا ماضی میں، وہی اصل میں سمجھے تھے جو نتائج سے بے خوف ہو کے اپنی زندگی کی آزادی یعنی مکمل طور پر سپرد کر چکے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو، یعنی آذان حق کے پرستار بن کر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایسے آگے بڑھے کہ ایک طرف انتہا پسند ہندوؤں کا یہ نعرہ تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، وہ کھل کے تھریٹ کرتے تھے، کھل کے دھمکیاں دیتے تھے، اور انتہائی ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہوا تھا، واضح طور پہ کہتے تھے۔ اور دوسری طرف مسلمان جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ پکار کر کہتے تھے اپنے آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کے لیے، ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کے لیے، یعنی وہ پکارتے تھے اس بات کو کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ جو نعرہ تھا، ایکچولی یہ نعرہ لبوں سے ادا نہیں ہوتا تھا، یہ دل سے روح سے نکلتا تھا، اور یہی نعرہ بنیادی طور پہ بتلاتا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ جو آج ہمارے ہاں سیکولرز اور لبرلز جو ڈیبیٹ کرتے ہیں صاحب کہ پاکستان کے بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا، پاکستان کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو اس پاکستان کی سرزمین پہ رائج کرنا ہے۔ قرآن ہی کا قانون ہوگا، جو کچھ ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ اسی کمٹمنٹ سے ہمیں پاکستان ملا تھا، اور اسی کمٹمنٹ سے ہم نے پاکستان کو آزاد کروایا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہوئے، جو اندھیرے تھے وہ ظاہر اجالوں میں تبدیل ہونے لگے۔ ایک دل ہلا دینے والا سفر تھا، یعنی آگ و خون کا دریا تھا جس کو عبور کرنا تھا، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ فرنگی طاقت مکمل طور پہ ہار گئی اور جذبہ ایمانی مکمل طور پہ جیت گیا، اور میرا آپ کا پاکستان خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اور نام مصطفیٰ، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھل کر، یہ جو پاکستان کا نقشہ ہے نا، آپ اس نقشے پہ ذرا غور کیجئے، دنیا کا واحد نقشہ ہے
جس پہ غور کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا ہے. کہ نقشے پہ اگر آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہو, اور کیوں نہ ہو. بہرحال وہ ایک تفسیر ہے اس کی کہ یہ بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. تو نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاکستان ڈھل کر 27 رمضان المبارک جمعے کے دن 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پہ ابھر آیا. ناظرین کرام, یہ وہ مقدس نقشہ ہے جسے میرے آپ کے بزرگوں نے اپنے خون سے کھینچا ہے. یعنی اس نقشے کو جو لکھا ہے, اس نقشے کو جو کھینچا ہے, یہ بنیادی طور پہ میرے آپ کے بزرگوں نے اپنے خون سے کھینچا ہے. یہ صرف ہندو محلے یا مسلم محلے, ہندو حلوائی یا مسلم حلوائی, کیونکہ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا, ہندو محلے ہوتے تھے, مسلم محلے ہوتے تھے, ہندو حلوائی ہوتے تھے, مسلم حلوائی ہوتے تھے. اسی طرح ہندو پانی ہوتا تھا, مسلم پانی ہوتا تھا. ریلوے اسٹیشنز کے اوپر باقاعدہ یہ تقسیم تھی پانیوں کی, ایک طرف ہندو پانی ہوتا تھا, ایک طرف مسلم پانی ہوتا تھا. تو یہ اس تقسیم کا مسئلہ صرف یہ نہیں تھا, بلکہ یہ مسلمانوں کے تشخص, ان کی آئیڈینٹی, مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا, ان کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. اور یہ اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کا مسئلہ تھا جو مقصد پاکستان تھا. ناظرین کرام, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان صرف ایک لکیر کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ صاحب ایک لکیر ہے, یہ صرف ایک لکیر نہیں ہے, بلکہ یہ وہ لکیر ہے جس کے پیچھے 20 لاکھ سے اوپر بزرگوں, جوانوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں کی شہادتیں اور قیامت خیز داستانیں موجود ہیں, جن کو اگر میں یہ کہوں کہ بیان کرے کوئی, تو آپ یقین مانیے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بیان کرنے والے کے بیان سے یہ بات باہر ہے. یہ وہ لکیر ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک شناخت دی ہے, یہ وہ لکیر ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایک مقام دیا, اور ایسی لکیر کہ جسے باقاعدہ کھینچا, جسے لکھا ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے ہے. یعنی آزاد ملک میں, آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ جینے کا ہمیں احساس دیا. ورنہ جائیے صاحب, میں تو بڑے دعوے سے بات کہہ رہا ہوں, جائیے ایک مرتبہ فلسطین چلے جائیے, شام چلے جائیے, روہنگیا چلے جائیے, کشمیری کو دیکھ لیں, جہاں آزادی ظلم اور جبر کے در پر سسکتی ہے, تڑپتی ہے, بلکتی ہے, لیکن آزادی نہیں ملتی. یہ وہ لکیر ہے جس کے پیچھے 1.25 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی ہجرتوں کی دل ہلا دینے والی, بلکہ خون کے آنسو رلا دینے والی داستانیں موجود ہیں. کاش, میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں, آج جو ہمارے یہاں ٹویٹر پہ لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں, فیس بک پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک کے اوپر بڑے دعوے کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایک پاکستان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے, یا پاکستان کے خلاف اپنی لمبی لمبی گز بھر زبانوں کو باہر نکال کے, یعنی تھوک کا جھاگ نکال کے بکواس کرتے ہیں. ان کو کاش ان بے قدروں کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان ہے کیا بنیادی طور پر. جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں نا, یا پاکستان کو کچھ نہ سمجھنے والے ہیں, اور پاکستان کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے اس کو معاذ اللہ بھمبوڑنے والے ہیں, ان کو ذرا یہ پتہ چلے یا وہ دیکھ پاتے کہ جو ہجرتوں کی داستانیں ہیں وہ کتنی قیامت خیز ہیں. ایسے ہی کسی نے ہمیں ٹیبل میں رکھ کے یا چائے کے کپ کے اوپر پاکستان نہیں دے دیا. وہ دیکھ پاتے کہ مسلم پانی اور ہندو پانی کی جو شدت تھی وہ بڑھتے بڑھتے کیا قیامت برپا کر گئی, کہ ہندوستان کے گلی محلوں میں اور بازاروں میں مسلمانوں کے خون سے کس طرح ہولی کھیلی گئی. آپ تصور کر کے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی روح کانپ جاتی ہے جب آپ اس کا تصور کرتے ہیں. یعنی ندی نالوں میں بہتی ہوئی مسلمانوں کی لاشیں, جمنا کے پانی کی سرخی اور اس میں تیرتے ہوئے شہیدوں کے اجسام, ہولناک خونی مناظر, افراتفری, مسلمانوں کے جسموں کے بکھرے ہوئے ہوتے تھے اعضاء, خون آلود بکھری ہوئی لاشیں. یہ پارٹیشن کے بعد کے معاملات, ہجرتوں کے معاملات ہیں, اور وہ ایسے قیامت خیز معاملات ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. لاشیں بکھری ہوتی تھی, اعضاء بکھرے ہوتے تھے انسانوں کے. عالم یہ ہوتا تھا کہ اجتماعی گڑھوں کی صورت میں مسلمانوں کی لاشوں کو دفنا دیا جاتا تھا. مہاجرین کے کیمپس پر ہندو انتہا پسند حملے کرتے تھے, اور ایسے حملے کرتے تھے کہ ان کو جلا دیا جاتا, اور جب وہ پانی مانگتے تھے تو ان کو شیشہ پیس کے پانی پلایا کرتے تھے. کھانے میں جو ہے شیشہ پیستے تھے, اس میں بولو براس ملا دیا کرتے تھے اور وہ ان کو دیا کرتے تھے. یہ کیمپس کا عالم تھا. مسلمانوں پر ہندو اور سکھ انتہا پسند باقاعدہ حملے کرتے تھے, معاذ اللہ ان کی بیٹیوں کو اٹھا لیتے تھے, ان کی عصمت دری کیا کرتے تھے, معاذ اللہ باپ کے سامنے, بھائی کے سامنے, شوہر کے سامنے, بیٹے کے سامنے, ماں بہن بیٹی کی عصمت دری کر دی جاتی تھی, اور اس کو معاذ اللہ مطلب اس کے بعد جو ہے غیرت دلائی جاتی تھی. یعنی اپنے باپ, بھائی, بیٹے, شوہر کی لاشوں پر یہاں تک ہوتا تھا کہ ہماری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو جبرن برہنہ رقص کروایا جاتا تھا.
یہ پارٹیشن کے بعد کی صورتحال ہے صاحب، یہ پاکستان ایسے نہیں ملا ہے، ہجرتوں کی بڑی کربناک داستانیں ہیں، لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس پاکستان کے لیے، اور بہت قربانیاں دے کر اس زمین سے اس زمین پر آئے ہیں، اپنی وہاں کی زمینوں کو چھوڑ کے اس زمین کی یوں سمجھ لیجئے کہ چند سے مطلب تھوڑے سے حصے کے اندر بسنے کے لیے آئے ہیں، اپنی ساری جائیداد نئے وطن پر قربان کر کے بغیر سواری کے بھوک پیاس کی شدت میں پورے گھرانے ساتھ لے کر ایک آزاد وطن کی جانب یعنی پاکستان کی جانب بڑھے، اپنے وطن کی جانب بڑھے، ہزاروں میل کا سفر کیا، کٹے بھی، لٹے بھی، برباد بھی ہوئے، لیکن ایک تمنا تھی کہ پاکستان کی طرف جائیں گے۔ ہندو اور سکھ انتہا پسندوں سے اپنی عزتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ جانتے ہیں کیا کیا مسلمانوں نے؟ خدا کی قسم ہم بنیادی طور پہ نہ پڑھتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم بتاتے بھی نہیں ہیں اس طرح سے، یعنی اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ کہہ دیا گیا تھا، اپنے بھائیوں کی طرف سے یعنی باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ لوگ آ جائیں تو کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دینا، عزت بچا لینا، دریا میں چھلانگ لگا دینا، عزت بچا لینا۔ دریا میں چھلانگ لگا دیتی تھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، کنویں میں چھلانگ لگا دیتی تھی، اپنے آپ کو مار دیتی تھی، لیکن اپنی عزت کو بچاتی تھی۔ کٹی ہوئی ٹرین، جو ٹرینز آتی تھی نا واگا بارڈر کے اوپر، آواز لگتی تھی کہ ٹرین آ گئی، ٹرین آ گئی، ٹرین آ گئی۔ جب ٹرین آتی تھی تو کٹی ہوئی ٹرین آتی تھی واگا بارڈر کے اوپر، اور انسان جب اس کے قریب جاتے تھے تو ایک تعفن سا اٹھتا تھا، لوگ خوشی خوشی اپنے پیاروں کا استقبال کرنے جاتے تھے کہ شاید میرا باپ آ گیا، میرا بھائی آ گیا، چچا آ گیا، تایا آ گیا، کوئی نہیں آتا تھا، کٹی ہوئی لاشیں موجود ہوتی تھی ٹرین کے اندر۔ یہ صورتحال ہوتی تھی کہ عید کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے کٹے ہوئے اعضاء کے تحفے وصول کیے ہیں، باقاعدہ اس طرح سے بنا ہے اور اس طرح سے ملا ہے، اور ایسے ملا ہے ہمیں پاکستان، کسی نے پلیٹ میں ہمیں رکھ کر نہیں دیا ہے، اور یہ تھی آزادی کی وہ قیمت جو ہم نے ادا کی ہے، جس کو میں شاید ابھی مکمل طور پہ بیان ہی نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہزاروں پھولوں سے چہرے جھلس کے خاک ہوئے، بھری بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ ایسے ہی ملا پاکستان۔ اپنے پاکستان کی قدر کیجئے اور پاکستان کا احترام کیجئے، بلکہ یوں کہیے کہ پاکستان کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیے۔ یہ پاکستان میرا آپ کا پہلا حوالہ بھی ہے، اور اسی پاکستان کو میرا آپ کا آخری حوالہ بھی ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اس دعا اس امید سے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا نام